یہ بتا دیجئے زرمینہ کہ نیکی کی مذہبی اور معاشرتی ضروریات، اب اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں، آپ ارشاد فرمائے گا اس تعلق سے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں ہمیں نیکی کو کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور برائی کے ارتکاب سے منع بھی فرمایا گیا ہے، اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی امپورٹنس ہم پہ خود بخود اس کی وضاحت سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیشلی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے باز رہنے کا حکم دو۔ اب اس کی فضیلت کو زینب ہم تب اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں جب ہم خود ان اوصاف پر، ان نمایاں پہلوؤں پر عمل کریں گے اور پھر دوسروں کو ترغیب دیں گے کہ ہمارا اچھا عمل دے کے دوسرے لوگ بھی نیکی کی تلقین پر پراپر طریقے سے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اب چونکہ آپ نے بات کی ہے اس کی معاشرتی ضرورت کے حوالے سے، لیکن دیکھیں دین اسلام چونکہ امن و سلامتی کا مظہر ہے اور بڑے خوبصورت تعلیمات ہمارے سامنے ہے، تو خیر خواہی صرف ہم نے اپنی ذات تک محدود نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کو تمام عالم اسلام تک، تمام انسانیت تک پہنچانے کا بھی ہمیں چونکہ درس دیا گیا ہے، کیونکہ فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک اس میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے باز رہنے کا حکم دینے والے لوگ موجود رہیں گے۔ اس کی معاشرتی ضرورت کے حوالے سے بات کی جائے تو اسپاؤس ہیں جیسے میاں بیوی، وہ ایک دوسرے کو نیکی کی بات شیئر کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، تاکید کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، اطراف محلہ کے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے ہیلپنگ ہینڈز، ہم ان کو نیکی کی نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ جو لوگ نیکی کا درس دیتے ہیں یا نیکی کی بات بتاتے ہیں وہ بھی نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے اور ان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو میں نے ان کے چہرہ انور سے اندازہ لگایا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو نیکی کرتے رہو اور برائی سے باز رہنے کا حکم دیتے رہو، یہ اس لیے ضروری ہے کہ تم جب خود بھی نیکی کرو گے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس جانب مبذول ہو جائیں گے، گامزن ہو جائیں گے، تو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے، تم سوال کرو اللہ رب العزت تم کو عطا نہ کرے، اور تم دشمنوں کے مقابلے میں مدد چاہو اور اللہ پاک تمہیں وہ مدد عطا نہ کرے۔ تو یہاں سے اس کی اہمیت خود بخود ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ نیکی کرنا کتنا خوبصورت عمل ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک عمل، ان کی زندگی کا ایک ایک ورک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ہمیں حق گوئی کا، تواضع انکساری کا اور نیکی کرنے کا ہمیشہ درس دیا ہے، تو بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی اور بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بھولے ہوئے شخص کو، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ دکھا دینا یہ ایک غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے، یعنی جو ہم نیکیوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، اجر و ثواب میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب نیکیوں کی اہمیت کے حوالے سے مزید بات کی جائے کہ نیکی کتنا ضروری ہے کرنا اس لائف میں بھی، اور ہمیں روز آخرت اس کی کس قدر ضرورت پیش آئے گی کہ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے روز اس کے پاس صرف ایک نیکی نہیں ہوگی، اسے کہا جائے گا کہ تم وہ ایک نیکی لے کر آؤ، تمہیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اب ایک اور دوسرا شخص ہوگا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، اس نے صرف ایک نیکی کی ہوگی، تو وہ شخص، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جانا ہے، لیکن وہ شخص اپنی ایک نیکی اس دوسرے شخص کو دے دے گا کہ یہ آپ کے لیے خیر کا باعث بن جائے، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے آپ ہی لے لیں۔ جب وہ بارگاہ الہی میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ نیکی آج کے دن کس نے دے دی، تو جب وہ بتائے گا کہ فلاں شخص نے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آپ بھی داخل جنت ہو جائیں اور اس شخص کو بھی داخل جنت کر دیا جائے گا جس نے اپنی نیکی دی۔ تو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی کتنی امپورٹنس ہے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ اس کے فوائد کے حوالے سے، تو نیکی ایک ایسی پازیٹیو انرجی رکھتی ہے کہ گھر سے شروع ہوتی ہے، ایک فرد سے افراد اور پھر معاشرہ بنتا ہے۔ جب یہ پازیٹیوٹی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو معاشرہ اتنا نورانی ماحول اس کا بن جاتا ہے، اس کی برکت سے نیکی کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہمیں نیکی کے بہت سارے مواقع میسر آتے ہیں اور طبیعت خود بخود اس جانب رغبت اختیار کرتی ہے کہ ہمیں بھی نیکی کا عمل انجام دینا ہے، ہمارا دل نورانی ہو جاتا ہے، قلب نورانی ہو جاتا ہے، روح لطیف ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے والی بات ہے۔ یہاں میں ایک اور چھوٹی سی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ بات کرنا چاہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ذکر کیا، وہ عازم سفر ہوئے تو راستے میں
میں ان کو آندھی بارش اور طوفان نے آ لیا، اور پھر جب ان کو کوئی چارہ دکھائی نہ دیا اس سے بچ نکلنے کا اور نجات پانے کا، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور غار کے دہانے پر ایک بڑا وزنی پتھر آ کر گر جاتا ہے۔ تو ان تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اپنی اپنی نیکی اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے فلاں ٹائم یہ نیکی کی تھی تاکہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت و کرم کا سایہ بنا دے۔ تو جب پہلا شخص عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں جب اپنی بکریاں چرا کر واپس آتا تھا، میرے والدین ہوتے تھے، تو میں سب سے پہلے ان کو دودھ کا گلاس دیا کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو۔ تو یا اللہ پاک یہ میں نے نیکی، اس کی بیس کیا تھی کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر یہ عمل انجام دیا تھا، اگر اللہ پاک آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو اس وزنی پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے۔ پھر دوسرا شخص عرض کرتا ہے کہ یا اللہ پاک میرے پاس ایک شخص تھا جس کو میں نے مزدوری پر رکھا، اور میں نے اس کی مزدوری جب ادا نہ کی تو پھر جب میں نے اس کی مزدوری ادا نہ کی تو وہ شخص اپنی مزدوری یا پیسے اجرت وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے پیسوں سے ریوڑ خریدا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ شخص ایک بار مجھے ملا اور اس نے کہا کہ تم وہی شخص ہو جس نے میری اجرت رکھ لی تھی؟ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ریوڑ سارا کا سارا تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ یا اللہ پاک تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ عمل انجام دیا تھا، تو اللہ پاک یہ وزنی پتھر ہٹا دیجیے۔ پتھر تھوڑا اور سرک جاتا ہے۔ پھر تیسرا شخص عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے ایک دفعہ ایک گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن یا اللہ تیرے خوف سے، تیری خشیت سے میں اس کا ارتکاب کرنے سے باز رہا یا اللہ، تو آپ مجھے آج میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اور اس وزنی پتھر کو سرکا دیجئے۔ تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وزنی پتھر ہٹ جاتا ہے، ان کا راستہ صاف شفاف نظر آنے لگ جاتا ہے۔ گویا نیکی دشوار ہوتی ہے تھوڑا سا کرنا سٹارٹ میں، لیکن آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں کہ آپ کا راستہ صاف اور منزل آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو نیکی کی اہمیت اور اس کی معاشرتی ضرورت کچھ اس حوالے سے بھی پیش آتی ہے زینب، کیونکہ دیکھیں معاشرے میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اس میں خیر اور شر کی تمیز ہمیں سکھا دی گئی۔ بحیثیت انسان اور اسپیشلی بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ نیکی بدی کو مٹانے کا، اسلامک معاشرہ اور نیکی بدی کو مٹانے کا درس دیتے ہیں۔ جب ہم بدی سے بچتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نیکی ڈھال کی طرح کام کرے گی ہمارے لیے گناہوں سے۔ گویا نیکی ہمدردی بھی ہے اور مسیحائی بھی، اور آخرت میں جو ہم فلاح اور نجات کا سامان چاہتے ہیں اس کی خواہش کا نام بھی نیکی ہے۔ تو جب ہم نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ایسی ول پاور عطا کرتا ہے، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور گناہ چونکہ ایک دلدل اور ایک تاریک رات کی مانند ہوتا ہے، گناہ ایک دلدل اور تاریک رات کی مانند ہوتا ہے، اور ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم نیکی کرتے چلے جائیں گے، برائی سے بچتے چلے جائیں گے، تو اس رات کی روشن صبح ہمیں واضح طور پہ دکھائی دے گی۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامک جو سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا نیکی کا بتایا گیا ہے اس کو فالو کریں۔ ہمیں اپنے ضمیر کی عدالت میں سے فیصلہ بھی عطا ہوگا، اور یقیناً وہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آج بھی ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ نیکیوں کو درست طور سے اللہ کے احکامات کے مطابق ادا کرنے میں ہم آج بھی تھوڑا پیچھے ہیں، تو ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش یعنی کرنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی طرز عمل یہی تھا کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے اگر اعمال ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو روز آخرت ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب عطا ہوگا، یقینی طور پر ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ ایک وقفے پر ہمیں جناب جانا ہے، مزید اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرمائیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔